السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ٹائیگر آف اسلام عظیم سپہ سالار علب ارسلان، جن کی زندگی سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ ان کا نام ہی ان کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے اور کس طرح انہوں نے رومی بادشاہ ڈومانیوس کو شکست دی اور کس طرح اسلام کا علم بلند کیا۔ تو ناظرین اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور جانیں علب ارسلان کی مختصر ڈاکومنٹری۔ علب ارسلان نے اپنے چچا تغرل بیگ کی وفات کے بعد تمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اگرچہ اقتدار کی خاطر ملک میں کچھ جھگڑے ہوئے، لیکن علب ارسلان نے ان تنازعات پر بروقت قابو پا کر حالات کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ علب ارسلان اپنے مرحوم چچا تغرل بیگ کی طرح ایک نہایت تجربہ کار لیڈر اور جرأت مند شخصیت کے مالک مخلص قائد تھے۔ انہوں نے ملک کی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے ایک نہایت ہی دانشمندانہ پالیسی اختیار کی، جو علاقے سلجوقی سلطنت کے زیر نگین تھے۔ پہلے ان کے استحکام کو یقینی بنایا اور اس کے بعد بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی کی۔ سلطان علب ارسلان ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ اور اپنی پڑوسی مسیحی سلطنتوں میں اسلام کی اشاعت کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ ارمان اور روم کے علاقے اسلامی قلم میں شامل ہوں۔ سلجوقی سلطنت کا یہ عظیم قائد ایک مخلص جہادی شخصیت اور مسیحی علاقوں میں اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے بے حد حریص انسان کی شکل میں نمودار ہوئے اور دولت بازنطینیہ کے بہت سارے علاقے پر اسلام کا علم لہرا دیا۔ علب ارسلان اپنی مملکت کی سرحدوں کو وسیع کرنے سے پہلے 7 سال کے عرصے تک اور جب ان علاقوں میں امن و امان کی صورتحال سے مطمئن ہو گئے تو اپنے عظیم مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے پلاننگ شروع کر دی۔ ان کے سامنے اب ایک ہی ہدف تھا: سلجوقی سلطنت کے پڑوس میں واقع مسیحی علاقوں کو فتح کرنا، مصر میں فاطمی دولت کے اقتدار کو ختم کرنا اور تمام اسلامی دنیا کو عباسی خلیفہ اور سلجوقی اقتدار کے جھنڈے کے نیچے متحد کرنا۔ علب ارسلان نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کی قیادت کرتے ہوئے ارمان اور جورجیا کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ علاقے بہت جلد ان کے ہاتھوں فتح ہوئے۔ علب ارسلان آگے بڑھے اور شام کے شمالی علاقے پر یورش کی حلب میں مرداسی حاکم تھے۔ اس سلطنت کی بنیاد 414 بمطابق 1023 صالح بن مرداس نے رکھی تھی۔ یہ ایک شیعہ سلطنت تھی۔ علب ارسلان نے مرداسی سلطنت کا محاصرہ کر لیا اور اس سلطنت کے فرمانروا محمود بن صالح بن مرداس کو مجبور کیا کہ وہ مصر کے فاطمی خلیفہ کے بجائے عباسی خلیفہ کی حکومت کو تسلیم کریں اور لوگوں کو اس حکومت کے احکام کا پابند کریں۔ اس کے بعد علب ارسلان نے ایک ترکی قائد اوغ خوارزمی کو جنوبی شام پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ خوارزمی نے فاطمیوں سے رملہ اور بیت المقدس چھین لیے۔ اسکلان پر قبضہ نہ ہو سکا، جیسے مصری حدود میں داخلے کے لیے ایک بہت بڑے دروازے کی حیثیت حاصل تھی۔ اس طرح سلجوقی بیت المقدس کے اندر خلیفہ عباسی اور سلطان سلجوقی کے مرکز کے قریب ہو گئے۔ علب ارسلان کی ان فتوحات نے رومی شہنشاہ ڈومانوس ڈیوجیس کو آتش زیر پا کر دیا اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنی شہنشاہت کا دفاع کرے گا۔ تو اس مقصد کی خاطر اس نے اپنی پوری فوج سلجوقیوں کے خلاف جنگ میں جھونک دی۔ رومی اور سلجوقی فوجوں میں کئی خونہ ریز معرکے ہوئے۔ مالا زکرت کا معرکہ ان سب میں زیادہ اہم ہے، جو 463 ہجری بمطابق اگست 1070 کو برپا ہوا۔ ناظرین اس معرکے میں روم کا بادشاہ ڈومانوس پہاڑ کی مانند لشکروں کو لے کر روانہ ہوا۔ ان لشکروں میں روم، روس، برطانیہ اور کئی دوسرے ملکوں کے سپاہی شریک تھے۔ ڈومانوس کی جنگی تیاریاں بھی خوب تھیں۔ اس لشکر میں 35 بطریق شریک تھے اور ہر بطریق کے ساتھ 2-2 لاکھ گھوڑ سوار تھے۔ 35,000 فرنگی اور 15,000 دوسرے جنگجو اس کے علاوہ تھے۔ 1 لاکھ نقاب لگانے والے، 1 لاکھ کھدائی کرنے والے، 1000 روزجاری، 400 بیل گاڑیاں جن پر فوجوں کی وردیاں، اسلحہ، گھوڑوں کی زرہیں، منجنیقیں، قلعہ شکن آلات لدے ہوئے تھے۔ ناظرین ان منجنیقوں میں ایک منجنیق ایسی بھی تھی جس کو 1200 آدمی چلاتے تھے۔
ڈومانوس یہ سب لاؤ لشکر لے کر اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کا مقصد لے کر آگے بڑھا تھا۔ اس کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا کہ فتح سے پہلے ہی اسلامی علاقے اس نے اپنے بطریقوں کو جاگیر میں دینے کا اعلان کر دیا، حتیٰ کہ بغداد بھی بطریق کے نام کر دیا۔ رومی فوج کی کثیر تعداد دیکھ کر الب ارسلان کچھ پریشان ہوئے۔ ابو نصیر محمد بن عبد الملک بخاری نے ان کو حوصلہ دیا اور کہا، سلطان محترم جمعہ شریف کے روز جب جمعے کے خطبے پڑھ رہے ہوں اور مجاہدین کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں، عین اس وقت دشمن پر حملہ کر دیں۔ اللہ کریم مسلمانوں کی دعاؤں کے طفیل سلطان کو فتح عطا فرمائے گا۔ اور ناظرین، جب وہ گھڑی آئی تو سلطان نے جمعے کی نماز پڑھائی۔ ان پر رکت طاری ہو گئی، دھاڑے مار کر روئے، فوج کی بھی ہچکی بن گئی۔ پورے لشکر نے رب کریم کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی۔ جب سلطان نماز سے فارغ ہوئے تو فوج سے مخاطب ہوئے، جو واپسی جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، میں نہ تمہیں روکتا ہوں اور نہ حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ، تمہیں اختیار دیتا ہوں، لیکن میں اس رومی سپاہ سے تنہا بھی لڑوں گا۔ یہ کہہ کر تیر اور کمان پھینک دی، اپنے ہاتھ سے اپنے گھوڑے کی زرہ باندھی، جنگی سامان زیب تن کیا، تلوار بے نیام کی اور ایک آہ سر بھر کر بولے، اگر میں میدان جہاد میں قتل ہو جاؤں تو یہی جنگی لباس میرا کفن ہوگا۔ اللہ اکبر، واقعی ایسے ہی لوگ پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جب وہ وقت آیا اور دونوں لشکر میدان میں اترے تو الب ارسلان نے اپنے گھوڑے سے اترے، زمین پر سر رکھ کر اور اپنی پیشانی کو خاک آلودہ کر کے بارگاہ خداوندی میں فتح و نصرت کے لیے ملتجی ہوئے۔ اللہ کریم نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور نصرانیوں کے سر جھکا دیے۔ مسلم سپاہ نے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ رومی بادشاہ اور سپہ سالار ڈومانوس گرفتار ہوا۔ اسے ایک رومی غلام نے گرفتار کیا۔ جب شاہ روم کو سلطان الب ارسلان کے حضور پیش کیا گیا تو سلطان نے اپنے ہاتھ سے اسے 3 کوڑے مارے اور پوچھا، اگر میں گرفتار ہو کر تیرے سامنے پیش ہوتا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ ڈومانوس نے کہا، میں تم سے انتہائی برا سلوک کرتا۔ الب ارسلان نے کہا، میرے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ ڈومانوس بولا، تم یا تو مجھے قتل کر دو گے یا اپنے ملک میں میری تشریح کر دو گے یا فدیہ لے کر رہا کر دو گے۔ الب ارسلان نے کہا، میرا ارادہ یہ ہے کہ تجھ کو معاف کر دوں اور فدیہ لے کر چھوڑ دوں۔ لہٰذا سلطان نے اس سے 15 لاکھ اشرفیاں فدیہ لے کر اسے آزاد کر دیا۔ جب ڈومانوس روانہ ہونے لگا تو سلطان نے اسے پینے کے لیے مشروب دیا۔ وہ سلطان کے اس نیک سلوک سے بہت متاثر ہوا، زمین بوس ہوا، تعظیم بجا لایا۔ سلطان نے عنایت 10,000 دینار فدیے سے چھوڑ دیے اور الب ارسلان خود اس کی پیشوائی کے لیے دور تک ساتھ چلے۔ گرفتار شدہ بطریقوں کی ایک جماعت کو آزاد کر کے بادشاہ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ تنہا سفر نہ کرے۔ ان تمام نوازشات کے علاوہ اپنی طرف سے ایک محافظ دستہ بھی اس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اس محافظ دستے کے پاس ایک جھنڈا تھا جس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ الب ارسلان کا ایک مختصر سا لشکر جس کی تعداد 15,000 سے زیادہ نہیں تھی کی مدد سے شہنشاہ روم ڈومانوس کے 1 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل بہت بڑے لشکر کو شکست فاش سے دوچار کرنا کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ اس واقعے نے رومیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس قدیم ترین سلطنت کا عثمانیوں کے ہاتھوں خاتمہ ہو گیا۔ اسلام کا یہ عظیم جلیل قدر اور عظیم سپہ سالار ایک باغی کے ہاتھ شہید ہوئے۔ اس باغی کا نام یوسف خوارزمی تھا۔ آپ کا سن وصال 10 ربیع الاول 465 ہجری بمطابق 1072 عیسوی ہے۔ آپ میورو کے شہر میں اپنے والد کے پہلو میں دفن ہوئے اور ملک شاہ کو اپنے پیچھے جانشین چھوڑا۔ تو ناظرین، آپ نے جانا ٹائیگر آف اسلام الب ارسلان کی شاندار کامیابی کا راز، مختصر ڈاکومنٹری۔ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔